ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ شریف کا رہنے والا تھا، وہ مدینہ سے شام کی طرف سفر کرتا رہتا تھا اکثر تجارت کے لیے، اور اس کا ایک طریقہ کار تھا، وہ اکیلا ہی سفر کرتا تھا۔ پرانے دور میں دیہاتوں میں اور پرانے وقتوں میں لوگ قافلوں کے ساتھ سفر کرتے تھے، تو وہ نوجوان جو ہے اکیلا ہی سفر کرتا تھا، شام سے مدینہ شریف، مدینہ شریف سے شام جو جتنے شہر آتے تھے وہاں تجارت کرتا تھا۔ وہ ایک دفعہ جو ہے تجارت کی طرف سے نکلا ہوا تھا، تو شام سے مدینہ کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں ایک ڈاکو پڑا، تو اس نے اسے لوٹنے گئے۔ اب جب ڈاکو نے اس کو روکا، وہ بھی گھوڑے پر سوار تھا، وہ بھی گھوڑے پر سوار تھا، اب اس نے اس کو روکا۔ اب ڈاکو کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ بھائی تمہیں جو چاہیے دے دو، مجھے جان بخش دو، مجھے چھوڑ دو، گھوڑا لینا ہے گھوڑا دے دو، جو مال و دولت ہے میرا وہ سب دے دو، مجھے چھوڑ دو۔ ڈاکو کہتا ہے نہیں، شاہ تجھے بھی لے جانا ہے، شاہ تجھے بھی لے کر جانا ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جب ڈاکو نے یہ کہا نا کہ شاہ تجھے بھی لے جانا ہے، تو اس وقت اس نوجوان نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑا سا وقت دے دو، میں اپنے مالک سے کچھ باتیں کر اپنے رب سے، کیا وقت ہے، کیسا وقت ہے، پھر بندہ پھر کے اپنے مالک کو یاد رکھے۔ اس نے کہا اچھا اتنی مہلت دیتا ہوں، جاؤ اپنے مالک کو یاد کر لو۔ اس نے وضو کیا، مالک کی بارگاہ میں تنہائی میں جا کے کھڑا ہو گیا، اور میں نے آپ کو وہ الفاظ سنانے ہیں کہ جو اس نے دعا مانگی پھر رب طرف کیسے کرتا ہے۔ اس نے تنہائی میں جا کر اس نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، یا ودود، اللہ کا نام ہے یا ودود، یا ودود، اور اس کے الفاظ جو ہے وہ کافی لمبے ہیں۔ آخر میں اس نے کہا الا انت یا مغیث اغثنی، یا ودود یا ودود یا ودود الا انت مغیث اغثنی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں درد دل سے، اس نے محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اپنے بندوں کو بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والے، اے اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والے، تو نے رحمت کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور فرمایا انت یا مغیث، کہ تو مدد فرمانے والا ہے، اغثنی، پھر میری مدد فرما دے۔ وہ کہتا ہے بس میں نے یہ 3 دفعہ دعا مانگی، اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اب میں نے جب اس نوجوان کی طرف دیکھا نا جو چور تھا، میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سبز لباس کے اندر ایک نوجوان آیا جس کا بڑا حسین چہرہ تھا۔ اس نے جو ہے آ کر زوردار تماچا مارا اس چور کو، تو وہ چور جو ہے وہ منہ کے بل گھوڑے سے زمین پر گرا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ زمین پر گرا تو وہ نوجوان جو سیاہ گھوڑے پر آیا تھا، اس نے آ کر مجھ سے سلام و دعا کی اور کہا اس کو میں نے گرا دیا ہے، جاؤ اب تم اسے قتل کر دو۔ تو وہ اب نرم مزاج کتنا تھا، کہنے لگا میں اسے قتل نہیں کر پاؤں گا، یہ کام تم ہی کر دو، یہ کام تم ہی کر دو۔ اسی نے نوجوان نے جس نے تھپڑ مارا تھا، اسی نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر کے وہ واپس سے جانے لگا نا، تو اس نوجوان نے کہا حضرت جاتے جاتے اپنا تعارف تو کرواتے جائیں، اس جنگل کے اندر آ کے آپ نے میری مدد کی، مجھ سے اتنا پیار محبت کیا، مجھے بچایا، جاتے جاتے اس وظیفے کی برکت بھی آپ نے سنی ہے، جاتے جاتے مجھے بتا تو جائیں آپ ہیں کون۔ اس وقت جو ہے اس نے کہا میں تیسرے آسمان سے رب کا فرشتہ آیا، تیسرے آسمان سے رب کا فرشتہ آیا ہوں۔ کہا جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ودود یا ودود یا ودود، جب تم نے پہلی دفعہ میری آواز آئے تو تیسرے آسمان کا دروازہ کھٹکا، اور یہ دروازہ آج تک پہلے کبھی نہیں کھٹکا تھا۔ ہم نے توجہ کی فرشتوں نے جو ہے دروازے کے پاس قائم تھے، ہم نے توجہ کی، انہوں نے پھر دوسری دفعہ دروازہ کھٹکایا، جب دوسری دفعہ دروازہ کھٹکایا تو دروازہ کھولا، جب تیسری دفعہ انہوں نے کھٹکایا تو ہم فرشتوں کا سردار جبریل آ گئے، اور جبریل نے آ کر سلام کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایک ایسا شخص ہے جو محمد کی امت کا ایک غلام جو ہے ایک پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ تکلیف میں ہے، اس کی مدد کرنے کون جائے گا۔ تو اس وقت وہ فرشتہ کہتا ہے میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے اجازت دے میں جاؤں اس کی مدد کر کے آؤں۔ تو جبریل امین نے انہیں بھیجا رب کے حکم سے اور کہا جو میں نے آ کر تیری مدد کی ہے نا وہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور جو تم نے وظیفہ پڑھا ہے یا ودود یا
مقبول ہے، اتنا مقبول ہے کہ تیرے کام کو اتنا رب نے لازم کر دیا ہے، جو فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا اللہ نے اس کو زمین پر بھیج کر تیری مدد کر دی۔ تو اس وظیفے کو آپ ویسے بھی یاد کر لیں، اب یہ شخص جب آیا واپس رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس نے آ کر یہ سارا واقعہ حضور کو سنایا۔ جب سارا واقعہ حضور کو سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام، جب بھی یہ تجھے تلقین کی گئی ہے، تجھے بتایا گیا ہے کہ جب بھی تم پر مشکل وقت آئے تو یا حدود کا ذکر شروع کر دیا کرو۔ اے محبت دینے والے، اے محبتیں کرنے والے، اے محبتیں بانٹنے والے، بس یہاں حدود کا ذکر کرنا تیرا کام ہے، اللہ بڑی سے بڑی مشکل تیری کو آسان فرما دے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔